کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن المغیرۃ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماه فقیل له لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اکون عبدا شکورا متفق علیہ۔ حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، رات کو اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کیا میں بندہ شاکر نہ بنوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یاد رکھیے گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پر بھی آپ کو یہ احادیث میں قرآن پاک میں مضمون ملے گا، ایک بات تو بالکل کلیئر کر لیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اپنی امت کے گناہ بخش دیے۔ یہ امت مرحومہ کہلاتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا جی فلاں مرحوم فلاں مرحوم ہے جی، یہ امت مرحومہ کہلاتی ہے کہ حضور کے صدقے اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے، یہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا قیام تو ہمیں مناسب ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اتنا لمبا قیام کریں، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں کہ ہمارے پیر سو جائے، ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ آقا جی آپ ایسا کیوں فرماتے؟ تو میرے کریم آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بھئی کیا میں بندہ شاکر نہ بنوں، شکریہ نہ ادا کروں اللہ کا کہ اس مالک نے مجھ پر اتنی مہربانیاں اور اتنی عنایات کی۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ رات کو لمبا قیام کرنا، ساری رات پڑھنا، یہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورۃ المزمل، اس کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سادہ لفظ ترجمے کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، اے محبوب، اے کالی کملی والے، ساری رات کھڑے نہ ہوا کرو۔ پیارے محبوب، آپ کا ساری رات کھڑا ہونا، آپ کے قدم جو ہے سوج جاتے ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں۔ ہاں جی، اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساری رات، اب بعض بندے نا جی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ حضرت امام اعظم کا جب سنتے ہیں نا کہ آپ نے، اور حضور سیدنا غوث اعظم کا جب سنتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، ساری رات انہوں نے قرآن پڑھا ہے، تو کہتے ہیں ایکڑی صوفیت ہو گئی، ایکڑا ہو گئی، یعنی وہ لوگ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ان حضرات کے اوپر کلام کرتے ہیں، انتہائی بدتمیزی کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں وہ لوگ، ان کو عقل نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کا یہ عمل رہا ہے، اور حضور کے عمل پر اگر کوئی بندہ عمل کر رہا ہے تو اس کو آپ برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر آپ اس بندے کے اوپر نہیں، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور بندے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو انعام کی لالچ میں کام کرتا ہے، ایک وہ جو خوف کے ڈر سے کام کرتا ہے، ایک وہ جس کو نہ انعام کا ڈر ہوتا ہے نہ خوف کا ڈر ہوتا ہے، بس وہ اپنے جو ہے نا جی مالک کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے۔ پہلے جو لالچی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کی لالچ دی، چلو بھئی عبادت کرو جنت ملے گی، وہ لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے۔ وہ لوگ جو خوف سے ڈرتے ہیں، خوف سے، لالچ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے لوگ جو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضرات انبیاء کرام ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، شکریہ کے طور پر، یا اللہ تیرا شکریہ، تیرا احسان ہے، تو نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا۔ وہ بندے احرار کہلاتے ہیں، احرار، وہ لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک، نہ تو عبادت وہ لالچ میں کرتے ہیں نہ خوف میں کرتے ہیں، بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ عبادت کا ہونا بھی یہی چاہیے، یہ درجہ ہونا چاہیے، نہ تو بندہ لالچ رکھے۔ دیکھیں اگر میں جنت کی لالچ میں کروں گا تو میرے معاملات تو پھر وہیں پہ محدود ہو گئے نا جی، میں نے صرف جنت مانگ لی، بس گال ختم۔ مجھے چاہیے اللہ کی رضا، وہ راضی ہو کے کیا کیا دے گا ہم اس سے نہیں پتہ کر سکتے، وہ جو دے سبحان اللہ۔ میں جہنم کے خوف سے کیوں عبادت کروں؟ جہنم تو اس کے جو ہے ناراضگی کا ایک پرتو ہے،
اگر وہ ناراض ہو جائے تو کہاں سے عذاب دے گا میں نہیں جان سکتا. تو لہٰذا دونوں چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے صرف اس کی رضا حاصل کرو، بس وہ راضی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.